أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورہ آل عمران آیت نمبر 19. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں زیادتی کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ رب العزت تیز ترین حساب لینے والے ہیں. اس آیت کے الفاظ اور مفردات: ان الدین، ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً. الدین سے مراد دین ہے. عند اللہ، عند کا معنی پاس، ہاں، یعنی کہ بے شک دین اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ الاسلام، اسلام. الاسلام اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا، کسی کی پیروی کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، واو کا معنی اور ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اختلاف کیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. الذین، ان لوگوں نے، اس موصول ہے اور یہ الذی کی جمع ہے. اوتو، جنہیں دی گئی، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے. اس کا معلوم لفظ کیا ہوگا؟ آتا، اس نے دی. یوتی وہ دیتا ہے، اور اوتو انہیں دی گئی. الکتاب، کتاب. الا، مگر. من بعد ما جاءهم العلم، یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے معنی کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دے گا. جا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ آیا. ہم، ان کے پاس کیا آیا؟ العلم، علم. تو اب ما کی وجہ سے ہم معنی کیا کریں گے؟ علم آ جانے کے بعد. حالانکہ معنی کیا تھا؟ جا، وہ آیا،
یعنی کہ علم آیا، لیکن جب ما آ گیا اس نے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو اب ہم معنی کر رہے ہیں علم آ جانے کے بعد۔ بغین، البغی کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کرنے کو، زیادتی کرنے کو۔ بینہم، آپس میں، بین درمیان، اور ہم وہ، ان کے درمیان، یعنی کہ آپس میں۔ ومن یکفر، واو کا معنی اور من کا معنی کیا؟ جو۔ یکفر یہ اصل میں تھا یکفرو، یعنی کہ را کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن من کی وجہ سے را کے اوپر اب کیا ہے؟ اب جزم ہے، سکون ہے۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرے، جو انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ بآیات، با الگ ہے اور آیات الگ لفظ ہے۔ آیات جمع ہے کس کی؟ آیتن کی۔ فإن اللہ سریع الحساب، حساب کا معنی معلوم ہے، اور سریع تیزی کے ساتھ، جلد ہی۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کر دیا کہ جو دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید ثابت ہوگا، وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 85 میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے، کسی اور دین پہ چلنا چاہے، تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو۔ دین اسلام یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج تک یہ دین موجود ہے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ دین اسلام پہ تھے۔ جناب نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، ہم دونوں کو اپنی اطاعت کرنے والا اور اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اسلام پہ رکھنا، اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا، اپنا تابع بنا کر رکھنا۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں فوت ہونے سے پہلے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اس لیے تمہیں جب بھی موت آئے اسلام پہ آئے، اللہ کی اطاعت پہ آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اسلام کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عام معنی، عام معنی کے لحاظ سے ہر نبی کا دین کون سا ہے؟ دین اسلام، اور ایک ہے اسلام کا خاص معنی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں کون سا دین اسلام ہے؟ وہ دین اسلام جس نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور جس دین میں، جس شریعت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، ان کو نبی نہیں مانیں گے تو نجات نہیں ہو سکے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی عیسائی ہو،
اسے میری آمد کے بارے میں علم ہو جائے، میری نبوت کے بارے میں پتہ چل جائے، میرے دین کے بارے میں پتہ چل جائے، اور مجھ پہ ایمان لائے بغیر، میرے پہ نازل کردہ دین پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے، تو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، چاہے وہ توحید کے اوپر ہو، چاہے وہ اپنے نبی پہ ایمان رکھتا ہو، چاہے وہ تورات و انجیل پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والا ہو، کیونکہ اب جو دین موجود ہے یہ دین اسلام ہے، لیکن یہ خاص دین اسلام ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دین کیا تھا؟ دین اسلام، لیکن وہ اس زمانے کے لحاظ سے خاص تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دین اسلام ہے، اور آج بھی جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو آج جو دین اسلام ہے اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تورات و انجیل ان میں نازل کردہ اللہ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور ویسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کتابوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، یعنی کہ یہی دین معتبر ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہی دین قابل قبول ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگ طرح طرح کی شریعتوں کے اوپر چلتے رہے ہیں، اور کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیوں؟ جب دین اسلام ہر زمانے میں موجود تھا تو پھر لوگوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ لوگ گروہوں میں تقسیم کیوں ہوئے؟ جیسا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جبکہ مجھ سے پہلے جو امتیں ہیں وہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی۔ جنہیں کتاب دی گئی کون ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہیں۔ جب اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے عام طور پہ مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب والے ہیں ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم آ جانے کے بعد۔ انہوں نے جو اختلاف کیا ہے، یہ جو گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جہالت نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ان لوگوں نے اختلاف کی راہ اختیار کی۔ ورنہ اللہ رب العزت کہتے ہیں علم آ چکا تھا، حق واضح ہو چکا تھا، اللہ کا دین دین اسلام انہیں معلوم ہو چکا تھا، توحید اور شریعت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں بھی آیت نمبر 4 میں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، تو علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ اختلاف اس لیے نہیں ہوا کہ وہ حق کی تلاش میں تھے لیکن حق تک پہنچ نہ سکے، بلکہ نیتیں خراب تھیں، ارادے خراب تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا مقصود تھا۔ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو آپس میں لے لیں، یہودی عیسائیوں کو غلط قرار دیتے رہے، عیسائی یہودیوں کو غلط قرار دیتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، تیز ترین حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ کی آیتوں سے دونوں طرح کی آیتیں مراد ہو سکتی ہیں، شرعی آیتیں بھی اور
کونی آیتیں بھی. کونی آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں. آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ دریا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، سمندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، پہاڑ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، پرندوں کا فضا میں اڑنا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیا ایمان؟ کہ آسمانوں کا خالق کون؟ اللہ. زمین کا خالق کون؟ اللہ. ان کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. ان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں. اگر کوئی ان کا خالق اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کی اس آیت کا، اس نشانی کا انکار کر رہا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مدد لی فلان نبی سے یا فلان ولی سے، تو وہ بھی اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. یا اللہ کائنات کا نظام چلانے میں کسی کی مدد کا محتاج ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رکھا ہے، جن کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ مانتے ہو اور انہیں مشکل اوقات میں پکارتے ہو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں کسی چیز کے مالک ہیں، نہ زمین پہ موجود کسی چیز کے وہ مالک ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شراکت بھی نہیں ہے. کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں وہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے کسی ایک چیز کو پیدا کیا اور نہ اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز میں اللہ کے وہ شریک ہے، اور نہ ہی کائنات کا نظام چلانے میں وہ اللہ کے مددگار ہیں. تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا اللہ خالق نہیں ہے، یا اللہ کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، یا نظام چلانے میں اللہ کے کوئی مددگار ہے، تو کفر کر رہا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان آیات سے مراد کون سی آیتیں؟ شرعی آیتیں. قرآن کریم یہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیتیں ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد ایک آیت ہے، اللہ الصمد دوسری آیت ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سب کیا ہیں؟ آیتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتوں پہ بھی ایمان لانا ضروری، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت بھی ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ وارننگ ہے کن کے لیے؟ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، کہ اگر کفر کی راہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو اللہ حساب لینے والا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہ لے. اللہ نے یہ جو لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک انسان عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے اس کے اوپر انعام ملنا چاہیے، اجر و ثواب ملنا چاہیے. اور ایک شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یا عبادت کرتا ہے لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی فائدے کے؟ اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم فوت ہو جاؤ گے، تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی، تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا،
تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہم نے تمہیں کسی وجہ سے پیدا کیا ہے اور تم نے ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ رب العزت حساب لینے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سریع الحساب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں، یعنی کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ حساب لیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تیز ترین حساب لینے والے ہیں، یعنی کہ جب اللہ حساب لیں گے تو کوئی یہ نہ گمان کرے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پتہ نہیں کتنی مدت لگ جائے گی حساب کتاب لینے میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے، وقت قریب ہے، اور جب حساب لیں گے تو تیز ترین حساب لینے والے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ وارنہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ حساب لینا یہ اللہ کے علم پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو ہر انسان کے بارے میں معلوم ہے اور ہر ایک کی حرکتوں کا پتہ ہے، کس نے کس قدر نیکیاں کی، کون کس قدر گناہ کماتا رہا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر اللہ کا ان سے حساب لینا جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، یہ سب کچھ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، پس اگر وہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں، فقل تو آپ کہہ دیں، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا۔ ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھ لوگوں سے کہ کیا تم لوگ بھی جھک گئے ہو، کیا تم لوگ بھی تابع بن گئے ہو، کیا تم لوگ بھی فرما بردار بن گئے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ تابع بن جائیں، فرما برداری اختیار کر لیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو سوائے اس کے نہیں، آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، ان کا معنی کیا ہے؟ اگر، یہ شرطیہ ہے۔ حاجو الگ لفظ ہے اور کاف الگ لفظ ہے۔ حاجو کا معنی کیا ہے؟ جھگڑا کریں، وہ کیا کریں؟ جھگڑا کریں۔ یہ لفظ واحد جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ حاجہ، اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث و مباحثہ کیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے حاجہ، اور جمع ہے حاجو، جی، تو انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی کہ گزشتہ زمانے میں، لیکن چونکہ اس سے پہلے ان ہے اور ان بعد میں آنے والے فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ جھگڑا کریں، یعنی کہ آئندہ زمانے میں اگر یہ جھگڑا کریں کا آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیں، فا الگ ہے، قل الگ ہے، فا کا معنی ہم کر رہے ہیں تو، قل آپ کہہ دیں، یہ فعل امر ہے واحد کے لیے، قل تو کہہ دے، آپ کہہ دیں، اسلمت، یہ فعل ماضی ہے واحد متکلم کے لیے، اسلمت، میں نے جھکا دیا، میں نے تابع کر دیا،
کس کو؟ وجہیہ اپنے چہرے کو. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور یا میرا، یعنی کہ میں نے تابع کر دیا، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. للہ یہ بھی دو لفظ ہیں، لام اور اللہ، پھر آپس میں ملا دیا گیا للہ. تو میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا. ومن، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی. تو من کا معنی جس نے، اتبع فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے پیروی کی. تو من اتبع جس نے پیروی کی. اس کے بعد کیا ہے؟ نون. اس نون کے بعد یا بھی تھی، اصل میں تھا یہ لفظ اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی، لیکن یا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور یہ نون بتا رہا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، وَقُلْ، اور آپ کہہ دیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے. یہ لِلَّذِينَ دو لفظ ہیں، لام اور الذین. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے. اب ان کو اکٹھا کر دیا گیا تو اب پڑھتے ہیں لِلَّذِينَ، اصل میں تھا لی الذین. تو لِلَّذِينَ ان لوگوں کے واسطے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیں، اوتو جن کو کتاب دی گئی. اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے پچھلی آیت میں. والأمیین، اور آپ ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیں. الامیین یہ جمع ہے کس کی؟ الامی کی. الامی یہ لفظ جو ہے کی طرف نسبت ہے اس کی. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. امی ماں والا. مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے ویسے کا ویسا ہو، نہ اس نے لکھنا سیکھا نہ اس نے پڑھنا سیکھا. تو امی ان پڑھ، امیین یہ اس کی جمع ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے ایک عظیم لقب اور آپ کے اوصاف میں سے ایک عظیم وصف یہ ہے کہ آپ امی تھے. پاک و ہند میں کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہہ رہے ہیں، اور امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ. تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم نہیں تھا. آپ تو تمام علماء کے امام ہیں. آپ نے ہی اللہ رب العزت سے علم لے کر امت کو علم دیا ہے. تو آپ کے عالم ہونے میں، بلکہ سب سے بڑا عالم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نہیں تھا. امی کا مطلب یہ ہے کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا یہ نہیں آتا تھا، لکھنا یہ نہیں آتا تھا. اور یہ آپ کی خوبی ہے. اللہ نے آپ کو یہ لقب دیا ہے تو آپ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ کہ آپ کی شان میں کمی کرنے کے لیے. اللہ نے یہ آپ کو لقب دیا ہے کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. اس کے باوجود قرآن جیسا عظیم کلام آپ لوگوں کو بتاتے اور کہتے کہ یہ میرے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے. لوگ کہتے نہیں. آپ کے مخالفین کیا کہتے تھے کہ انہوں نے پرانے لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور وہ باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں. یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ تو امی ہیں، یہ تو اوپر دے کر پڑھنا نہیں جانتے. تو اس کے باوجود اتنا عظیم کلام پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا تو یہ بات مان لینی چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ امیین سے مراد کون ہیں؟ عام طور پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مشرکین مکہ، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. اور مکہ والے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ
امیین سے مراد وہ سب لوگ لیں جن کے اوپر آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ ہندو ہیں، سکھ ہیں اور اس قسم کے دیگر جو بت پرست لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس لفظ میں داخل ہو جائیں گے. اسلمتم، پہلا جو حمزہ ہے وہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے. کیا؟ اسلمتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. تم نے اپنا چہرہ جھکا لیا، یعنی کہ ہم نے تو جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے. کیا تم نے بھی جھکا لیا ہے؟ ہم اللہ کے تابع و فرما بردار بن گئے، کیا تم بھی اللہ کے تابع فرما بردار بن گئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر، اسلموا یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اگر وہ تابع بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، فرما بردار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، اگر وہ اپنے چہرے کو جھکا دیں اللہ کے سامنے، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. فقد یہ دو لفظ ہو گیا، فا اور قد. فا کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو. قد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، تحقیق، بے شک. اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اہتدا، اس نے ہدایت پائی. اہتدوا یہ سب ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر تولوا وہ اعراض کریں. یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تولا، اس نے اعراض کیا. تولوا انہوں نے اعراض کیا. فَإِنَّمَا تو سوائے اس کے نہیں. فا کا معنی تو، انما کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ سوائے اس کے نہیں. علیک آپ کے ذمے، یہ بھی دو لفظ ہیں، علی اور کا. آپ پر، آپ کے ذمے کیا ہے؟ آپ کے ذمے، آپ کے ذمے صرف کیا؟ البلاغ، پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا. واللہ اللہ تعالی بصیر بخوبی دیکھنے والا ہے، بالعبادی کن کو؟ بندوں کو. یہ بھی دو لفظ ہیں، با اور العباد. العباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو، تمام بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں دین کے بارے میں، جبکہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین ایک ہی ہے، وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اتنا واضح اعلان آ جانے کے باوجود اگر یہ دین کے معاملے میں آپ سے بحث و مباحثہ کریں، یہ بحث و مباحثہ کریں، یہ کون؟ یہ کافر، یہودی، عیسائی اور یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، مشرکین مکہ وغیرہ. اگر یہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں دین کے معاملے میں، تو فقل اسلمت وجہی للہ، تو آپ نے آگے سے کیا کہہ دینا ہے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا. یعنی کہ آپ نے بحث و مباحثے کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ آپ نے حق واضح کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، معاملات بالکل روزی روشن کی طرح واضح ہیں. اب یہ ضد پہ ہیں، یہ اناد کی وجہ سے آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے بحث و مباحثہ کا حصہ بننے کی بجائے یہ کہنا ہے کہ تم مانو نہ مانو، تم اس دین کو قبول کرو یا نہ کرو، میں تو مسلمان ہو چکا، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا اور میرے پیروکاروں نے بھی جھکا لیا. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا. صرف چہرے کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں، انسان کے اعضاء میں جو عضو سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ چہرہ ہے. جب چہرہ جھکا لیا تو سب کچھ جھکا لیا. اور ویسے بھی اکثر عبادات جو ہیں ان میں چہرے کا بنیادی کردار ہوتا ہے. آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ منہ سے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے چہرے کا حصہ ہے۔ تلاوت آپ کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کو آپ مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ منہ کے ساتھ۔ اور پھر آپ اپنا چہرہ سجدے کی حالت میں زمین پہ لگاتے ہیں، یہ اس موقع پہ آپ عبادت کی اعلیٰ ترین بلندی پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اعلیٰ ترین عضو بھی ہے اور اکثر عبادات اسی کے ذریعے سر انجام دی جاتی ہیں، تو اس لیے جب آپ نے اس کو اللہ کے لیے جھکا لیا تو پھر آپ نے سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا لیا۔ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العزت جو بتائیں گے میں اس پہ ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ بتائیں گے کہ قیامت آئے گی، میں ایمان لاتا ہوں، بالکل آئے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے بتایا جائے گا کہ دجال کا ظہور ہوگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ ایک نبی آئے تھے جن کا نام نوح تھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ ایک نبی آئے تھے جن کا نام نوح تھا۔ تو جو بھی اللہ نے بتا دیا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے۔ میں ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کروں گا، فوری طور پہ اللہ کی ہر بات کو قبول کروں گا، اور میں نے اللہ کے سامنے چہرہ جھکا دیا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب اللہ مجھے کوئی آرڈر دیں گے، مجھ سے کوئی مطالبہ کریں گے، میں اس مطالبے کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، میں ادا کروں گا۔ حج کرو، حج کروں گا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس چیز کو ممنوع قرار دیں گے، حرام قرار دیں گے، اور اس سے دور رہنے کے بارے میں کہیں گے، میں اس سے دور رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے۔ اور یہی موقف ہے ان لوگوں کا جو میرے پیروکار ہیں، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے، جو میرے ساتھی ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صحابہ کرام کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، انہوں نے بھی اللہ کو مان لیا، وہ بھی اللہ کے فرما بردار بندے بن گئے، وہ بھی اللہ کے تابع ہو گئے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، یہودیوں عیسائیوں سے کہہ دیں، اور دیگر جو اقوام ہیں جو کفار میں سے ہیں اور وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، ان سے بھی کہہ دیں اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کے تابع ہو چکے ہو؟ کیا تم نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے؟ یہ کہ ہم نے تو یہ کام کر دیا، کیا تم نے بھی کر لیا ہے؟ گویا کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو، تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو استفہام والا انداز ہے، اور مراد کیا ہے کہ تم یہ کام کرو، معلومات لینا مقصود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو نبی علیہ السلام سے کیا معلومات لیں کہ یہ مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو، ترغیب دینا اور حکم دینا کہ جیسے ہم مسلمان ہو گئے ہیں تم بھی ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول دین ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی، مسلمان ہونے کا حکم بھی دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر بھی لکھے، دنیا کی اہم شخصیات کو، بادشاہوں کو، کئی ممالک کے سربراہوں کو آپ نے لیٹر لکھے۔ مثال کے طور پہ جو آپ نے لیٹر اس زمانے کی سپر پاور رومیوں کے سربراہ کو لکھا تھا، کیسے روم کو، اس میں آپ کہتے ہیں اسلم، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لو، ہر طرح کے مصائب سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیں،
اللہ کے تابع فرما بردار بن جائیں، اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی، جنت کے راستے پہ لگ گئے، صراط مستقیم پہ لگ گئے، منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ اور اسلام سے مراد یہاں پہ صرف ظاہری طور پہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ باطنی طور پہ جھکنے کا نام کیا ہے؟ ایمان، یعنی کہ دل سے یہ ماننا کہ اللہ میرا رب ہے اور مجھے پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ میں اس کی عبادت کروں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ کیا ہو گیا؟ باطنی اسلام۔ اور پھر ظاہری اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ تو ظاہری اسلام بھی قبول کرنا ہے اور باطنی بھی۔ تو فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہوں نے ہدایت پا لی۔ یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ آپ جانتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا۔ اور ایک ہے ہدایت توفیق، کسی کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دینا۔ تو ہدایت توفیق کے مالک صرف اللہ رب العزت ہیں، اور جنت میں جانے کا حقدار وہ ہوگا جس کو ہدایت توفیق ملے گی۔ تو یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد کے ساتھ ساتھ ہدایت توفیق ہے، کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، توحید کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، انہوں نے ہدایت توفیق حاصل کر لی، یہ سیدھے راستے پہ باقاعدہ چل پڑے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں، آپ کی یہ دعوت اسلام قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے آپ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور وہ آپ پہنچا رہے ہیں، اس کا حق آپ نے ادا کر دیا ہے۔ تو اس لیے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں اسلام سے، اسلام قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اس میں تسلی ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آج دین کا کام کر رہے ہیں، کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ذریعے کلمہ پڑھا۔ آپ کی ذمہ داری ہے محنت کرنا، اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو شرک اور کفر سے روکنا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، روز قیامت کئی نبی ایسے آئیں گے جن کا ایک بھی پیروکار نہیں ہوگا، ایک بھی امتی نہیں ہوگا، اور کئی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ تین آدمی۔ تو کیا یہ انبیاء کرام نعوذ باللہ ناکام ٹھہرے؟ نہیں، وہ کامیاب ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پہنچا دینا، پہنچا دیا، وہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیا کہ کبھی بھی توحید اور شرک کے معاملے میں لوگوں کی کثرت کی خاطر ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے پتا چلے کہ آپ توحید پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ توحید کھل کے بیان کریں اور شرک سے کھل کر روکیں۔ کوئی آپ کی دعوت قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ توحید پیش کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا آپ نمونہ بنے، لیکن لوگوں کی کثرت بڑھانے کے لیے توحید کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخوبی دیکھنے والے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر بندہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بخوبی دیکھنے والے ہیں۔ تو آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ وارننگ بھی ہیں اور خوشخبری بھی ہے کہ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی،
اگر یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ ہدایت پا گئے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو اجر و ثواب دے گا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے کفر و شرک کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا کفر و شرک اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو لوگوں میں سے عدل و انصاف کو حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ ان الذین، ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، الذین اسم موصول، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یقتلو، وہ قتل کرتا ہے، یقتلو قتل کرتے ہیں، النبیین، کن کو؟ نبیوں کو، نبیین جمع ہے کس کی؟ نبیون کی، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نجائز طور پہ، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو بھی، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط عدل و انصاف کا، یأمرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ حکم دیتے ہیں، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یأمرو، وہ حکم دیتا ہے، وہ اوامر دیتا ہے، تو جو حکم دیتے ہیں بالقسط عدل و انصاف کا، کس کا معنی؟ عدل و انصاف، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، یہ تین لفظ ہیں، فا، بشر اور ہم۔ فا کا معنی کیا ہے؟ تو، بشر فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ خوشخبری دے دیں، ہم انہیں، بعذاب علیم، عذاب کی، سزا کی، کیسا عذاب؟ علیم، دردناک، تکلیف دینے والا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، تین طرح کے جرائم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، نمبر 2، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 3، ان لوگوں کو قتل کرنا جو عدل و انصاف کو حکم دیتے ہیں۔ فرمایا جو یہ تین جرائم، جو ان تین جرائم کا ارتکاب کریں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ ایک آیت بھی نہیں مانیں گے تو آپ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، کیا نبیوں کو قتل کرنا کفر نہیں ہے؟ یہ بھی کفر ہے، لیکن نبیوں کو قتل کرنا یہ وہ کفر ہے جس کا تذکرہ الگ سے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام کفر نہیں ہے، یہ کفر کی بہت ہی بری قسم ہے، اس لیے اللہ نے اس کا الگ سے تذکرہ کیا اور کہا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق طور پہ۔ کیا کبھی کسی نبی کو حق کے ساتھ بھی قتل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بغیر حق، مراد یہ بتانا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، جب بھی قتل کیا نجائز ہی قتل کیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا قتل حق کے ساتھ ہو۔ جب بھی نبی کا قتل کیا جائے گا کسی نبی کو، نجائز طور پہ ظلم و زیادتی کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے قابل قبول قرار دیا ہے، کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب ملے گا ان میں سے ایک وہ ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔
جس کو نبی قتل کرے وہ بھی بہت بڑا مجرم، اور جو نبی کو قتل کرے وہ بھی بہت بڑا مجرم۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا اور جو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کے وہ علماء، وہ خلفاء، وہ بادشاہ جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بھی جرم ہے۔ علماء کو قتل کرنا اور خیر کی گفتگو کرنے والوں کو قتل کرنا یہ بھی جرم ہے۔ تو فرمایا جو یہ جرائم کریں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا؟ خوشخبری دے دیں۔ دردناک عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے یا وارننگ دی جاتی ہے؟ وارننگ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری کا لفظ بولا ہے اس لیے کہ یہ تنزیہ انداز ہے۔ تو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ تو یہ تین طرح کے جرائم، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کر رہے ہوں؟ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے والوں کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ موجود تھے جن کے آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں کے آباء و اجداد جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا موجود تھے، اور یہ اس جرم میں شریک ہیں۔ یہ کون؟ وہ یہودی اور عیسائی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے جرم میں شریک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کے جرائم سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے، یہ خوش ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کریں اور نبیوں کو ناحق قتل کریں اور عدل و انصاف کو حکم دینے والوں کو قتل کریں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والے بالکل نہیں ہوں گے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے یہ تین غلط کام کیے، جنہوں نے ان تین جرائم کا ارتکاب کیا، یعنی کہ اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو ناجائز طور پہ قتل کرنے والے، عدل و انصاف کا حکم دینے والے، علماء کرام کو قتل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ الذین اسم موصول ہے، حابی تک ضائع ہو گیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور یہ مؤنث کا لفظ ہے۔ مذکر کا کیا ہوتا ہے؟ حابیتا، وہ ضائع ہوا۔ حابیتت ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمالہم، دو لفظ ہیں اعمال اور ہم، اعمال عمل کی جمع ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما، یہ نفی کے لیے، اور نہیں ہوں گے، لہم، ان کے لیے۔ لہم دو لفظ ہیں، لام اور ہم، لام کے لیے کے واسطے، نہیں ہوں گے ان کے لیے، ان کے واسطے، من ناصرین، من زائدہ ہے ترکیب کے لحاظ سے، اور فائدہ دے رہا ہے کس کا؟ توکید کا، اس لیے ہم اس کا معنی کریں گے بالکل، اور ان کے لیے بالکل مددگار، کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ناصرین، ناصر کی جمع ہے، ناصر مدد کرنے والا، ناصرین مدد کرنے والے، یعنی کہ ایسے مجرموں کے لیے کوئی ایسا مددگار بھی نہیں ہوگا جس کی مدد کے ذریعے یہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کئی جرائم ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی کیا نیکیاں ہوں گی؟ مثال کے طور پہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے رہے، صلہ رحمی نیکی ہے،
فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے، تو ایسی نیکیاں ان کی ضائع ہو جائیں گی. کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے، دین اسلام ترک کر دے اور اسے موت اسی ارتداد پہ آئے، اسی کفر پہ آئے، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بھی اعمال ضائع ہو گئے، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس میں وارننگ ہے ان کے لیے کہ یہ توبہ کر لیں، یہ سدھر جائیں، قرآن کریم پہ ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئیں، اور اپنے ان آباء و اجداد سے لا تعلقی کا اعلان کریں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، جو نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور یہ صحابہ کرام کی، علماء کرام کی عزت کریں. تو جب یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو تب ان کو کامیابی ملے گی، اور اگر یہ اسی طرز عمل پہ چلتے رہے جس پہ یہ چل رہے ہیں تو انہیں نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.